بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور جہاد فی سبیل اللہ۔ رمضان المبارک اور جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق اور رشتہ بہت گہرا ہے۔ غزوہ بدر جیسا عظیم معرکہ جو قرآن پاک کا خاص موضوع ہے، رمضان المبارک میں برپا ہوا۔ حج عمرے کی سعادتیں ساری امت کو فتح مکہ کی برکت سے ملی اور فتح مکہ کا غزوہ رمضان المبارک میں ہوا۔ وہ بڑے بڑے بت جن سے ایک دنیا گمراہ تھی، رمضان المبارک میں گرائے گئے۔ اکثر مورخین کے نزدیک جہاد کا مبارک آغاز بھی رمضان المبارک میں ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان محترم حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں اسلام کا پہلا سریہ روانہ فرمایا۔ اسماء یہودیہ کے قتل کا واقعہ بھی رمضان المبارک کا کارنامہ ہے۔ یہ دشمن دین خاکہ پرست گمراہ عورت تھی۔ اسلامی غیرت کا شاہکار سریہ ام کرفہ بھی رمضان المبارک میں پیش آیا، اور سریہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو یمن کی طرف بھیجا گیا تھا وہ بھی رمضان المبارک میں لڑا گیا۔ اس سریہ کی خاص بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور پھر اپنے دست مبارک سے ان کے سر پہ امامہ باندھا۔ رمضان اور جہاد کی ایک اور بڑی مناسبت جو قرآن مجید کے الفاظ سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ دونوں کی فرضیت کے لیے ایک جیسے الفاظ استعمال فرمائے گئے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ پھر بالکل اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال، کیا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ اہل تفسیر نے اس میں بہت عجیب نکتے لکھے ہیں۔ آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی صورت یعنی سورہ بقرہ میں جہاد کی فرضیت بھی موجود ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت بھی، بس دونوں اسلام کے قطعی فریضے ہیں۔ اور کتب علیکم کے لفظ سے بہت تاکیدی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزہ پورا کا پورا ڈال دیا گیا ہے کہ یہ روزہ دل سے بھی رکھو، زبان سے بھی، کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، جسم سے بھی اور روح سے بھی۔ بدبخت ترین شخص حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے، اور جس شخص نے والدین یا ان دونوں میں کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیک سلوک نہ کیا تو وہ بد نصیب ہے، اور جس شخص کے سامنے میرا نام لیا گیا اس نے مجھ پہ درود نہ بھیجا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ روزہ اور جھوٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس نے اپنے کھانا پینا چھوڑا ہے، یعنی ایسے کہ روزے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بہت آسان نصاب۔ ہم رمضان المبارک کو کیسے پا سکتے ہیں؟ بڑے لوگوں نے تو بہت محنتیں فرمائیں۔ ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کے رمضان کا حال پڑھتے ہیں تو شرم اور ندامت سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اپنے نفس کو فائدہ پہنچائیں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ فضائل رمضان کا ایک بار ضرور مطالعہ کر لیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم رمضان المبارک کا احساس اور شعور ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو موبائل اور نیٹ کی لعنت سے بچائے اور صرف اس کے ضروری اور مفید استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ظالم نے علم اور مطالعہ کے اوقات کو برباد کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ پڑھ کر بندے نے ایک مختصر 10 نکاتی نصاب نکالا ہے۔ آپ ایک کاغذ پر یہ نصاب لکھ لیں اور رمضان المبارک میں روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ بے حد آسان اور ممکن نصاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے وہ مزید جو کچھ کر سکتا ہو کرتا چلا جائے۔ ہم نے رمضان المبارک میں انشاءاللہ یہ 10 کام روزانہ کرنے ہیں۔ نمبر 1، روزہ۔ یہ فرض ہے اور یہی رمضان المبارک کی اصل عبادت ہے۔ ساری زندگی کے نفل روزے رمضان المبارک کے ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، 5 نمازوں کا باجماعت تکبیر و اعلیٰ سے اہتمام۔ ویسے تو یہ ہمیشہ کرنا چاہیے، مگر رمضان المبارک میں اسے ایک لازمی سعادت کے طور پہ دیکھا جائے کہ جو ہر حال میں حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ہمارے لیے پورے رمضان کو پانے اور کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نمبر 3، تراویح۔ عشاء کی نماز کے بعد باجماعت 20 رکعت، یہ رمضان المبارک کا خاص تحفہ و انعام ہے، اور اس میں ایک قرآن پڑھنا یا سننا ایک مستقل سنت ہے۔ نمبر 4، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک سے خاص تعلق، یہ بڑا مبارک عمل ہے۔ اگر
ہم اپنے ساتھ قبر اور آخرت میں پورا قرآن یا کچھ قرآن لے جانا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک میں یہ نعمت پانا آسان ہے۔ نمبر 5، سحری کھانے کا اہتمام۔ سحری کے بہت فضائل اور برکات ہیں، یہ ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر سحری رات کے آخری حصے میں کریں اور زیادہ دبا کر نہ کھائیں کہ سارا دن ڈکار بجاتے رہیں۔ نمبر 5، افطار کرانے کا اہتمام۔ یہ رمضان المبارک میں مغفرت کا خاص تحفہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو افطار کرائیں۔ خواتین کے تو مزے ہیں، ان کو اپنے گھر والوں اور بچوں کو افطار کرانے کا اجر ملتا ہے کیونکہ وہ بہت محنت سے افطار تیار کرتی ہیں۔ کسی روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب دل میں یہ فضیلت حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور یہ شعور ہو کہ اس عمل کی برکت سے مجھے مغفرت مل سکتی ہے تو انسان خود ہی اپنی استطاعت کے مطابق بہت سے طریقے نکال سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ عین افطار کے وقت کسی ویران جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چند کھجوریں، ٹھنڈا پانی یا شربت لے کر، اور پھر اس وقت جو وہاں سے گزرتا ہے اسے افطار کراتے ہیں۔ آپ افطار کے موقع پر بعض لوگوں کی جو پرتکلف دعوتیں کرتے ہیں، اگر اسی رقم سے عمومی افطاری تیار کریں تو درجنوں افراد کو افطار کرا سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ حرص میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے مجاہدین کو محاذ اور تربیت گاہوں تک افطار پہنچائیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو صرف رمضان المبارک میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عام دنوں میں آپ کھانے کا پورا ٹرک تقسیم کر دیں تو رمضان المبارک میں کسی روزے دار کو کھلائی گئی ایک روٹی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عام دنوں میں بھی روزہ رکھنے والوں کو اگر آپ افطار کرائیں تو وہ بھی اجر کا کام ہے، مگر رمضان المبارک کی افطاری بہت بڑی چیز ہے، بہت مبارک، بہت خاص۔ یا اللہ وسعت اور توفیق عطا فرما۔ نمبر 7، 4 چیزوں کی کثرت۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا ورد، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال، چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ نمبر 8، جہاد میں وقت لگانا، جہادی محنت میں وقت لگانا، جہاد میں مال لگانا، صدقہ خیرات اور مسلمانوں کے ساتھ غمخواری کرنا، ان کی حتی الوسیع مدد کرنا۔ نمبر 9، اپنے ملازموں، ماتحدوں، گھر والوں پر کام کے معاملے میں نرمی اور آسانی اور تخفیف کرنا۔ کسی مسلمان پر بوجھ زیادہ ہو تو اس کا بوجھ ہلکا کرنے میں مدد کرنا۔ نمبر 10، شراب خوری، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع رحمی، مسلمانوں سے بغض رکھنا، جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، ان 6 گناہوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے کیونکہ یہ رمضان المبارک میں روزے کی خرابی اور مغفرت سے محرومی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ بہت آسان سا نصاب جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ممکن ہے۔ خواتین نمازوں کو اہتمام سے اول وقت میں ادا کریں تو ان کا اجر باجماعت نماز ادا کرنے والے مردوں کی طرح ہے۔ باقی جو اہل ہمت ہیں ان کے لیے رمضان المبارک کمانے کا سیزن ہے۔ اعتکاف، قیام اللیل، نوافل، صدقات، مجاہدے، ریاضتیں اور بہت کچھ۔